علیکم۔ عید قربان جو ہے وہ بہت قریب آ چکی ہے اور اب ایک مہینے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے، تو اسی دوران ایک بڑا انتہائی افسوسناک خبر ہے پاکستان سے کہ جو کانگو وائرس ہے اس نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے پاکستان میں، اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے بلوچستان اور پنجاب میں یہ کیسز جو ہیں وہ اس کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ چار کیسز ٹوٹل رپورٹ ہوئے ہیں، دو پنجاب میں اور دو بلوچستان میں، جن کے اوپر فردر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ اس کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا، لیکن فور سسپیکٹس جو ہیں کیسز وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اب فور سسپیکٹ کیسز کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے کہیں پر اس ٹک سے کانٹیکٹ کیا ہوگا، ایسے کسی انفیکٹڈ اینیمل سے جہاں سے وہ جو انفیکٹڈ ہوئے ہیں، جہاں سے انفیکٹ ہوئے ہیں وہ۔ تو اب یہ انتہائی ایک الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ عید قربان بالکل قریب آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ جو کانگو ہے، اس میں جو اس کی سیپٹمز ہیں وہ بھی ایک عام بخار کی طرح کی سیپٹمز ہیں، ڈینگی کی طرح کی۔ آپ کو سردی لگتی ہے، جسم کانپتا ہے اور ٹمپریچر ہو جاتا ہے، اور 3-4 دنوں سے زیادہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بخار بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو موٹیلٹی ریٹ ہے، اس کی میں جو ڈیتھ ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب آپ کووڈ کو دیکھ لیں یا آپ ڈینگی کو دیکھ لیں، جن میں ڈیتھ ریشو اتنی زیادہ نہیں ہے، 1% ہے تقریباً اس میں جو فیور ہے کووڈ میں، لیکن اس میں جو ڈیتھ ریشو ہے وہ 20-40% ہے، اور NIH نے خبردار کیا ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی، ورنہ کیونکہ اس کی تو ابھی تک ویکسین بھی نہیں آئی، تو اس لیے اس سے انتہائی ہمیں جو ہے محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے لیے یہ پھیلتا اس طرح سے ہے کہ ٹکس ہوتی ہیں جو کہ جانوروں کے اوپر ہم ان کا جو بلڈ ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے وہ سک کر رہی ہوتی ہیں، تو وہاں سے اگر جو اینیمل ہے وہ افیکٹڈ ہے ود کانگو وائرس، تو وہ آ کے انسان کے اوپر بیٹھتی ہیں، اور انسان کو وہ جب کاٹتی ہیں تو ڈیفینیٹلی بلڈ کی جو ہے وہ ایکسچینج ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے، تو جب وہ کاٹتا ہے ٹک تو اس سے یہ جو وائرس ہے وہ پھیل سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ماہرین صحت ہیں وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک تو لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں، پورے جو کپڑے ہوں فل آپ نے پہنے ہوئے ہوں، اور لائٹ کلر کے کپڑوں کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کے جسم کے اوپر کہیں پر آپ کے کپڑوں کے اوپر وہ ٹک بیٹھا ہوا ہے وہ تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہاں پر یہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ ہٹا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلوز کا استعمال کرنا چاہیے۔ 1976 میں اس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا پاکستان میں، اور وہ بھی بلوچستان میں ہوا تھا۔ بلوچستان میں پچھلے سال بھی 19 کیسز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے تھے، سسپیکٹ تھے، جن میں سے 14 جو ہیں وہ پازیٹیو تھے، اور ان 14 میں سے 5 لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کی سیورٹی کا کتنا یہ خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ایک کسی اینیمل کو اب جیسے عید قربان آنے والی ہے، تو جو ماہرین صحت ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب عید ہے تو ظاہر ہر انسان نے قربانی کرنی ہے، تو قربانی سے پہلے جس جانور کی قربانی کرنی ہے اس کو کرنٹائن کر دیں 20-25 دنوں کے لیے، تاکہ وہ کسی بھی طرح کے اس طرح کے وائرس سے افیکٹ نہ ہو۔ تو بہرحال احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ہی سب سے بہترین طریقہ ہے بچنے کا، کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی ویکسین نہیں آئی۔ اللہ کرے کہ یہ ایک بڑی آفت ہے جس کا کوئی ابھی تک تو کوئی علاج بھی سامنے نہیں آیا۔ اس سے مفت بچے اور وہ لوگ جنہوں نے پورا سال جانور تیار کیے ہوں گے عید قربان کے لیے، اب ان کا بھی ظاہری سی بات ہے، ان کا جو بزنس ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوگا۔ بہت شکریہ۔